کتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں تو کبھی بھی اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو شکر ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرے، ہمیں اپنے شکر گزار لفظوں میں لکھے، ہماری کمی کوتاہی غلطی جو رمضان المبارک میں ہو گئی یا انسان ہے آگے ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جس طرح اس رمضان کی سعادتیں نصیب فرمائیں اسی طرح اگلے رمضان کی سعادتیں بھی نصیب فرمائیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو بہت ہوتا ہے۔ اب ایک نعمت ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ ایک صحت مند جلال آدمی اس دھوکے میں ہے کہ میں صحت مند ہوں، اچھا خاصا ہوں، ابھی وہ دن نہیں آئے کہ مجھے جو ہے وہ کسی کی محنت کرنی پڑے، کسی کی خوشامد کرنی پڑے، ابھی وہ دن نہیں آئے کہ ذرا سی مجھے چوٹ لگی یا کہیں میرا پاؤں اٹکا، میں گرا اور مجھے کوئی سنبھالے، ابھی وہ دن نہیں آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو صحت مند تھے، پتہ ہی نہیں چلا ایک دم سے بیمار ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے لوگ جو فارغ تھے، مصروف نہیں تھے، لیکن ایسے مصروف ہو گئے کہ بعد میں فرصت ہی نہیں ملی۔ اور یہ صحت اب انسان 30 سال 35 سال 40 سال کا جب ہو جاتا ہے، جب اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ میرے بال سفید ہو جائیں سر کے یا داڑھی کے، میں پھر نیکی کروں گا، پھر مسجد کی طرف جاؤں گا، پھر نماز پڑھوں گا، لیکن عین اس عمر سے پہلے کوئی حادثہ پہنچ جاتا ہے، کوئی بھی حادثہ ہو جس میں وہ کسی جسم کے عضو سے معذور ہو جائے، کوئی عذر اس کو لاحق ہو جائے، اب اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو نیت کی تھی کہ اتنے سال کی عمر میں میں اللہ کی طرف رغبت کروں گا، اتنے سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کروں گا، تو یہ اس انسان کا ایک ذہن ہے، اس کا ایک پلاننگ ہے، لیکن جو اللہ کی تقدیر ہے وہ اس انسان کی اس تدبیر پر ہنستی رہتی ہے۔ تقدیر یضحک علی التدبیر، اللہ کی قدرت ہمیشہ انسان کی تدبیروں پر حاوی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرفت ربی بفتح العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ صبح میں سوچتا تھا شام کو بڑا کام کروں گا، لیکن کوئی اور حادثہ ہو جاتا، میں سوچتا تھا صبح بڑا کام کروں گا، لیکن کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی عمر کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی کے عمل کا بھی محتاج نہیں ہے۔ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا انجام کو خود بھگت لیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی یہ سعادتیں، یہ گھڑیاں مجھے بھی نصیب ہوئی، آپ کو بھی نصیب ہوئی، اور جس طرح سارے کے سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ساری تیز روح سواریوں کی جو سردار ہے وہ براق ہے، ساری مچھلیوں کی سردار جو وہ مچھلی جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا، اور ساری لاٹھیوں کی سردار موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو سب کو نگل گئی، ٹھیک اسی طرح
سارے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے اور تمام مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں آنے والی رات تمام راتوں کی سردار لیلۃ القدر ہے۔ اور وہ کب ہے؟ آخری عشرے کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو بتلایا، امت کو سکھلایا۔ اب آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے تھے، اور وہ اعتکاف اس لیے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اعتکاف میں گزارا۔ تو جب آپ نے پہلا عشرہ اعتکاف میں گزارا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں رات یعنی روزہ افطار فرمایا، 10واں روزہ، اور شام کو فرمایا کہ میں اس لیے اعتکاف میں بیٹھا تھا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں۔ اب وہ پہلی راتوں میں مجھے نہیں ملی، پہلی 10 راتوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ اعتکاف بیٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے 10 دن بھی اعتکاف میں گزار دیے۔ پھر جب 20ویں کی شام ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے رمضان کا دوسرا عشرہ اعتکاف میں گزارا، اور صرف اس لیے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کر سکے، لیکن اس دوسرے عشرے میں مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر مل گئی، بلکہ آپ کو بتلایا گیا کہ فلاں رات ہوگی، اس رات میں لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کیا چیز ہے کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بیان کرتے انبیاء علیہ السلام سے۔ ایوب علیہ السلام نے 80 سال عبادت کی، فلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں۔ حزقیل علیہ السلام نے 80 سال عبادت کی، فلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں کی۔ ذوالکفل علیہ السلام نے 80 سال 100 سال عبادت کی، ایک فلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی عمریں بہت لمبی، اس لیے اتنے سال وہ عبادت کرتے رہتے تھے، اور ہماری عمریں دیکھیں، ہمیں تو وہ جو موقع ہی نہیں ملے گا حنظلہ ان حدود سے جا کے کریں، ہمیں تو وہ موقع ہی نہیں ملے گا کہ ہماری اوسط عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 55 سال ہے، 65 سال ہے، ہمیں کہاں موقع ملے گا اتنے سال عبادت کرنے کا؟ پھر اگر موقع مل بھی جائے تو ہم کون سا فرشتے ہیں کہ فلک جھپکنے کے بقدر بھی نافرمانی نہ کریں؟ ہم انسان ہیں، غلطی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی، کوتاہی ہو جائے گی، کوئی عمل رہ جائے گا، کسی جگہ مستحبات کی رعایت نہیں رکھ سکیں گے، کسی جگہ سنت کی رعایت نہیں رکھ سکیں گے، تو اتنے عمل کے دوران کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ خامی کوتاہی پائی جائے تو ہمیں وہ اجر نہیں مل سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک موقع تمہیں بھی ایسا ملے گا کہ ان حضرات نے اپنی پوری زندگی جو عبادت میں گزاری ہے، تم ایک رات عبادت میں گزارو گے، اللہ ان سے کئی گنا زیادہ راتوں کا ثواب